ایمان کو اکثر ایک روشنی سے تشبیہ دی جاتی ہے، ایک ایسا نور جو ہمارے دلوں کو روشن رکھتا ہے۔ لیکن سوچئے، کیا ہو اگر ایک بہت بڑا گناہ اس روشنی پر ایک گہرا سایہ ڈال دے؟ آج ہم اسی کشمکش کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک سنگین غلطی ایمان کے نور کو کیسے متاثر کرتی ہے، اور کیا توبہ کا راستہ اس کھوئی ہوئی روشنی کو واپس لا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اس گناہ کا سایہ کتنا گہرا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ روح پر کیا اثر ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کے دنیاوی نتائج اور اصلاح کے ایک حیرت انگیز نبوی طریقے پر بات کریں گے، اور آخر میں امید کی کرن تلاش کریں گے کہ واپسی کا راستہ کیسے ممکن ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سائے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اسلام میں اس گناہ یعنی زنا کو اتنا سنگین آخر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ حدیث ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل اتنا سنگین ہے کہ اس ایک لمحے کے لیے ایمان، جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے، انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پر ایک مکمل کٹ آف کا لمحہ ہے۔ اس کی سنگینی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ صرف کوئی جسمانی عمل نہیں ہے، یہ تو ایک مومن کے سب سے مقدس رشتے یعنی اللہ سے اس کے تعلق کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنے ایمان کے قلعے میں خود ہی دراڑ ڈال دے۔ اچھا، تو جب ایمان کا تعلق کمزور پڑتا ہے تو انسان کے اندر کیا طوفان برپا ہوتا ہے؟ آئیے اب ذرا ان گہرے روحانی نتائج پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں روشنی اور تاریکی کی مثال بہت طاقتور ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایمان ایک چراغ کی طرح ہے جو دل میں جل رہا ہے، اور یہ گناہ ایک کالے دھوئیں کی طرح ہے جو اس روشنی کو بجھا دیتا ہے، اور پیچھے صرف بے چینی اور اندھیرا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر دو راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایمان کا نور ہے جو اندرونی سکون اور اللہ سے مضبوط تعلق لاتا ہے، اور دوسری طرف گناہ کی تاریکی ہے جو بے چینی اور روحانی تنہائی کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے انتخاب کا روحانی وزن کتنا زیادہ ہے۔ تو اس کے روحانی نتائج کیا ہیں؟ گناہ کے وقت ایمان کی فوری تباہی، اندرونی سکون کا ختم ہو جانا جس کی جگہ ایک مستقل بے چینی لے لیتی ہے، اور ظاہر ہے آخرت میں سخت سزا کا خطرہ۔ یہ صرف ایک لمحے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کی گونج دنیا اور آخرت دونوں میں سنائی دے سکتی ہے۔ لیکن بات صرف روح تک ہی نہیں رہتی۔ جب اندرونی دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کے اثرات باہر کی دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہ گناہ ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں رہتا، یہ معاشی تنگی کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خاندانوں اور برادریوں کے درمیان اعتماد کی بنیاد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی خاص تنبیہ ہے۔ اسلام میں پڑوسی کا درجہ بہت اونچا ہے، اس لیے جب یہی گناہ کسی پڑوسی کے ساتھ کیا جائے تو یہ صرف ایک گناہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مقدس امانت میں خیانت بن جاتا ہے جس کی سنگینی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا اس تاریکی میں کوئی روشنی کی کرن نہیں؟ بالکل ہے۔ اب ہم ایک ایسی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جو سزا نہیں بلکہ ہمدردی اور اصلاح کا ایک نبوی راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں ایک اہم دوراہے پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ جب کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیسے سدھارا جائے؟ غصے اور مذمت سے، یا پھر ہمدردی اور سمجھداری سے؟ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کھلے عام ایک ایسے گناہ کی اجازت مانگتا ہے جسے سب سے سنگین گناہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہاں موجود صحابہ کے لیے یہ کتنا حیران کن لمحہ ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے جو غصہ نہیں بلکہ حکمت سے بھرا تھا۔ انہوں نے ڈانٹنے کے بجائے اس سے پوچھا، کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی بیٹی کے لیے؟ اپنی بہن کے لیے؟ انہوں نے اس نوجوان کو مجبور کیا کہ وہ اس عمل کو کسی اور کی نظر سے دیکھے، اس کے درد کو محسوس کرے۔ یہ ہمدردی کا ایک لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب اس نوجوان نے اپنے عمل کو اپنی ماں، اپنی بہنوں کے حوالے سے سوچا تو اس کا دل بدل گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی اصلاح مذمت سے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بھٹک جائے تو واپسی کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم امید کے آخری اور سب سے اہم باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ توبہ کے ذریعے اس نور کو واپس کیسے لایا جائے؟ اور یہاں امید کا دروازہ کھلتا ہے۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ سچی توبہ وہ چابی ہے جو اس بند دروازے کو دوبارہ کھول سکتی ہے اور کھوئے ہوئے تعلق کو بحال کر سکتی ہے۔
लेकिन सच्ची तौबा है क्या? ये सिर्फ जुबान से माफी कह देना नहीं है, ये एक पूरा अमल है। पहला कदम, गुनाह को फौरन छोड़ देना। दूसरा कदम, दिल की गहराई से पशीमान होना। तीसरा कदम, मुस्तकबिल में कभी ना दोहराने का पक्का इरादा करना। और आखिर में अल्लाह से मगफरत तलब करना। ये एक मुकम्मल रूहानी तब्दीली का मंसूबा है। आखिर में ये खूबसूरत बात सब कुछ समेट देती है। सच्ची तौबा गुनाह के साए को धो सकती है और ईमान के नूर को दोबारा रोशन कर सकती है। ये इस बात की तस्दीक है कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के इस पूरे तजज़िये से हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि ये गुनाह ईमान को गहरा जख्म देता है। इसके असरात फर्द और माशरे दोनों पर पड़ते हैं। इस्लाह का हकीकी रास्ता हमदर्दी से होकर गुजरता है। और सबसे अहम बात यह कि वापसी और तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो आखिर में ये सवाल गौर व फिक्र के लिए रह जाता है, क्या ईमान सिर्फ एक कैफियत का नाम है, या ये एक ऐसा किला है जिसकी हमें हर रोज़ हर लम्हे हिफाजत करनी पड़ती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।